اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، پوری دنیا میں آج کا دن منسلک ہے چہلوں میں امام حسین اور شہدائے کربلا سے، جس میں تمام دنیا امام حسین کو، شہدائے کربلا کو اور اہل بیت اطہار کو عقیدت اور تعزیت پیش کرتی ہے، خراج تحسین پیش کرتی ہے، اپنی محبت اور مودت کا اظہار کرتی ہے۔ بلا شبہ محبت اور مودت ایمان کی اصل بھی ہے، کمال بھی ہے اور زینت بھی ہے۔ خدا سب کی یہ محبت اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین، اربعین امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے حوالے سے گزشتہ سال بھی ہوم ٹی وی نے خصوصی نشست کا انعقاد کیا تھا اور اس سال بھی انعقاد کیا ہے، جس کی میزبانی کی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین، خدا سے دعا ہے کہ وہ بحق محمد و آل محمد ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ خدا سے یہ بھی دعا ہے کہ وہ اس عالمی وبا کا جلد از جلد خاتمہ فرمائے اور تمام انسانوں خصوصاً مومن و مومنات کی حفاظت فرمائے اور متاثرین کو صحت کاملہ عطا فرمائے، تاکہ تمام عاشقان حسین زیارت کے لیے جا سکیں۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام جو سید الشہداء ہیں، نواسۂ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، فرزند علی ہیں، آپ پاسبان شریعت ہیں، محافظ اسلام ہیں، آپ وہ ہیں کہ جن کے لیے سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جی ہاں، یہ وہی حسین ہیں، یہ وہی حسین ہیں جنہوں نے آج سے 1400 سال قبل سرزمین کربلا پر عظیم الشان قربانی پیش کی۔ ان کی یہ شہادت شہادت عظمیٰ ہے جو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک بے مثال ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی شہادت نے دنیا بھر میں روشنی کی کرنیں پھیلائیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس عظیم شہادت کا مقصد جو مقصد حسین ہے، وہ دراصل اسی صحیح اور حقیقی دین اسلام کو باقی و زندہ رکھنا ہے، جس کی تبلیغ و تعلیم 1,24,000 انبیاء نے دی۔ جی ہاں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر پورے عالمین میں کوئی اور مقصد نہیں ہو سکتا۔ حسین اور ان کے اصحاب نے روز عاشوراء صبح سے لے کر عصر تک کی قلیل مدت میں وہ قربانی پیش کی، وہ کارنامہ انجام دیا جس کی مثال، جس کی نظیر نہ اس سے پہلے موجود تھی اور نہ آئندہ موجود ہوگی۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت عظمیٰ بیک وقت میں وجود خدا کی دلیل بھی ہے اور یوم قیامت کی علامت بھی۔ حقیقتاً انہوں نے عالم انسانیت کو مسخر کر دیا اور دنیائے علم و عمل میں دونوں پر قیامت تک کے لیے اپنا سکہ قائم کر دیا۔ دراصل کربلا کا واقعہ رزم بزم اور سوز و گزار کے تاثرات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ انسانی کمالات کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں اور نفسانی امتیازات کے جو بھی اسرار ممکن ہیں، ان سب کا قرینہ دار ہے۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام 1400 سال سے دنیا منا رہی ہے۔ اس لمبی مدت میں زمانے نے کتنی کروٹیں بدلیں، آندھیاں چلی اور نکل گئیں، سیلاب آئے، گزر گئے، مگر حسین کی یاد تازہ اور زندہ رہی اور آج بھی زندہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حسین ابن علی کا نام اور کام بنی نوع انسان نے اپنے دل میں محفوظ کر لیا ہے۔ لب پر حسین کا نام، دل میں حسین کا غم، ذہنوں میں مقصد حسین، وہ مقصد
جو بنی نوع انسان سے وابستہ تھا اور اجتماعی حیثیت ہونے کی وجہ سے انسانیت نے اپنا دل چیر کر اس کو محفوظ کر لیا. حسین نے ایسی قربانی دی کہ جس کے لیے اختر صاحب نے کیا خوب کہا ہے. تیرا وجود مگر اے شہید راہ خدا، تیرا وجود مگر اے شہید راہ خدا، تغیرات زمانہ کی دسترس میں نہیں، تغیرات زمانہ کی دسترس میں نہیں، مٹا سکے گا دلوں سے نہ وقت تیری یاد، مٹا سکے گا دلوں سے نہ وقت تیری یاد، کہ روشنی کا عمل ظلمتوں کے بس میں نہیں. جی ہاں ناظرین، 40 دراصل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو عاشورہ سے شروع ہوا. 40 کی اہمیت بہت زیادہ ہے. 40 کی اہمیت عاشورہ سے کم نہیں ہے. 40 ہی وہ دن ہے جس روز اسیران کربلا حسین ابن علی واپس کربلا آئے اور ان کا غم منایا، جس کے لیے رہبر معظم فرماتے ہیں 40 وہ دن ہے کہ جس دن واقعہ کربلا کے پیغام کا پرچم لہرایا گیا اور اس دن شہداء کی یاد جاویداں ہوئی. یہی وہ دن ہے جس کے لیے آیت اللہ مکرم شیرازی فرماتے ہیں کہ 40 حسین تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. حجت الاسلام علی رضا پنہائیان فرماتے ہیں کہ پیدل چل کر جانا زیارت 40 کا بہترین عمل ہے. 40 کے روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل چل کر جانا دنیا کو امام حسین کی طرف متوجہ کرنا ہے، تاکہ روئے زمین پر کوئی بشر نہ ہو جو نام حسین سے واقف نہ ہو. ناظرین، 40 کی زیارت، 40 ایک نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ 40 تحریک کربلا میں ایک اہم موڑ کا نشان ہے. یہ دن یوم عاشورہ سے کم اہم نہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے عاشورہ کے ساتھ ساتھ 40 کے دن بھی شہداء کربلا اور امام حسین کو دنیا بھر سے کروڑوں لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں، ان کا غم مناتے ہیں. ناظرین، 40 کا دن صرف اس لیے نہیں منایا جاتا کہ اہل بیت پر ڈھائے گئے مظالم کو یاد رکھا جائے، ان پر ڈھائے گئے مظالم کو یاد کیا جائے، بلکہ حسین ابن علی کی اس تحریک کو زندہ رکھا جاتا ہے جس کے ذریعے حق و باطل کی تفریق ہوتی ہے. قبر امام حسین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. یہ بہت ہی مطلوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور مصنف نے اس کی 500 سے زیادہ فضائل اور اس کی روایات بتائی ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے 40 کی زیارت کو مت چھوڑو. آپ لوگ ان لوگوں میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے کہ جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مومن کی علاماتوں میں سے ایک علامت قرار دیا ہے. ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ 40 دراصل نام ہے عہد کا، وفاداری کا، اور امام حسین کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا سلسلہ جاری رکھنے کا نام ہے، اس سے وعدہ نبھانے کا نام ہے. روز 40 زیارت امام حسین کے لیے دنیا بھر سے کروڑوں افراد، کروڑوں زائرین عراق میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ ملکوتی اجتماع نجف سے کربلا پیدل سفر کرتا ہے. یہ سچ ہے کہ یہ سفر انسان کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں، اور رسول خدا کا ارشاد بھی ہے کہ سفر کرو اور پاک ہو جاؤ. اور یہ تو پھر کربلا کا سفر ہے، عشق کا سفر ہے، روحانی سفر ہے. اور اسلام میں مقدس مقامات کی طرف چلنا ایک بہت ہی سفارش کردہ رسم ہے. یہ عاجزی اور تعظیم کا اشارہ ہے. خصوصاً امام حسین کی زیارت
کے لیے پیدل چلنے کی بہت اہمیت ہے. جو شخص، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص حسین ابن علی کی قبر پر جانے کا ارادہ کرے، اپنے گھر سے نکلے اور پیدل روانہ ہو، تو خداوند تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھتے ہیں اور ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں. سفر کربلا تو عشق کا سفر ہے، روحانی سفر ہے، یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے. اور یقیناً جو لوگ اس سفر میں جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ بھی معمولی نہیں ہے. اس سفر میں ہر رنگ، نسل، مذہب، زبان کے مختلف لوگ مختلف رسومات کے ذریعے شامل ہوتے ہیں کہ جس میں مرد، عورتیں، بچے، ضعیف، ناتواں افراد یکجا ہو کر ایک ہی ہدف کے ساتھ، اور وہ ہدف ہے عشق امام حسین، اعتقاد امام حسین علیہ السلام، جو نجف سے کربلا کی طرف چلتے ہیں. یہ سفر لمبا ضرور ہے لیکن اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ سفر 3 سے 4 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے. ناظرین، 40 امام حسین دنیا بھر میں روز عاشور سے 40واں روز منایا جاتا ہے. 40 وہ دن ہے کہ جس دن اسیران کربلا امام حسین ابن علی کی واپسی ہوئی، انہوں نے ان کا غم منایا. 40 ہی وہ دن ہے جس کے لیے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ 40 وہ دن ہے کہ جس دن واقعہ کربلا کے پیغام کا پرچم لہرانا شروع ہوا اور اس دن شہداء کی یاد جاویداں ہوئی. یہی وہ دن ہے جس کے لیے آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ 40 حسین تبلیغ دین کا ذریعہ ہے. یہی وہ دن ہے کہ جس کے لیے حجت اسلام فرماتے ہیں، حجت اسلام علی رضا پناہیاں فرماتے ہیں کہ پیدل چل کر جانا زیارت 40 کا بہترین عمل ہے. 40 کے روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پیدل چل کر جانا دنیا کو امام حسین کی طرف متوجہ کرنا ہے. شروع کرو. 40 تحریک کربلا میں ایک اہم موڑ کا نشان ہے. یہ دن یوم عاشورہ سے کم اہم نہیں. بند کرو. یہ دن یوم عاشورہ سے کم اہم نہیں. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی روز عاشورہ کے علاوہ 40 کا دن لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا بھر میں مختلف انداز سے مناتے ہیں اور نہ صرف اہل خانہ پر ڈھائے گئے مظالم کو یاد کرتے ہیں بلکہ حسین ابن علی کی اس تحریک کو زندہ رکھتے ہیں جس کے ذریعے حق و باطل کی تفریق ہو سکے. قبر امام حسین کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید کی. زیارت 40 محض ایک لمبا سفر نہیں بلکہ اس کے بجائے ایک قسم کی تحریک ہے جس میں عوام الناس میں ہونے کے باوجود زائرین کا خدا سے اور امام حسین سے ذاتی تعلق ہوتا ہے، جو تربیت نفس، کردار سازی، روحانی معنوی روحانیت کی بلندی اور تقرب پروردگار کا سبب بنتا ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اتحاد کیا ہے تو وہ اس سفر کا حصہ بنے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ کس طرح سے اگر کسی کو اتحاد دیکھنا ہو، رسول کی تعلیم پر عمل دیکھنا ہو تو وہ اس سفر کا حصہ بنے. بلا تفریق ہر انسان کا احترام ہوتا ہے اور اسلام میں تفریق ناممکن ہے. دراصل اسلام میں تکفیر اور تفریق بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے. یزیدی طاقتیں دنیا میں بہت پیدا ہو سکتی ہیں اور ہر قوم میں پیدا ہوتی ہیں، مگر حسینی مشن جو کربلا میں پایہ تکمیل کو پہنچا اور ہر زمانے میں یزیدیت کی شکست کے لیے کافی ہے، اس شرط سے کہ حسین کے کارنامے کو یاد رکھا جائے اور اس سے سبق حاصل کیا جائے. شیر خدا کا لال درخشاں رہے گا، ہر ذہن میں قلب میں حسین زندہ رہے گا اور نام حسین زندہ و پائندہ رہے گا، اور نام حسین زندہ و پائندہ رہے گا اور ہر دور میں یزید شرمندہ رہے گا.
یوں تو اس سال زائرین کی بہت بڑی تعداد اربعین کے سفر میں مادی طور پر شاید شرکت نہیں کر سکے گی، لیکن تحریک حسینی اس کی محتاج نہیں۔ یقیناً رضا الہی ہے کہ دنیا کا ہر حصہ، ہر شہر، ہر ملک اربعین کا منظر پیش کرے، اتحاد کا مظاہرہ کرے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کرونا جیسی عالمی وبا جو کہ دنیا بھر میں ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام شرعی اور اخلاقی ذمہ داری کی پیروی کی جائے، اور جو بھی ممکنہ طور پر احتیاطی تدابیر ہیں ان پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے۔ خلاصہ یہ کہ خانوادہ رسول اور ان تابعین اہل بیت کے فیض و انوار سے نہ صرف انسانیت کا ارتقاء ان کی زندگیوں میں جاری رہا، بلکہ اس میں وقت و زمانوں کے ساتھ اضافہ ہوا ہے، اور آج دنیا میں مذہب کی حدود سے بالا تر ہو کر امام حسین کا پیغام حق و باطل کے درمیان تفریق کی علامت بن چکا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا کا ہر بشر حسین ابن علی سے واقف ہوگا۔ جیسا کہ جوش ملی آبادی نے خوب کہا تھا، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ناظرین، خدا سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان صنم حسین کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔